اللہ اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ شادی میں ویڈیو بنانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ویڈیو کے جواز پر تو علماء کرام کا مطلب جواز کا فتویٰ ہے، اس پہ ابھی تک کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ چند ایک مخصوص علماء اب بھی ایسے ہیں جو ویڈیو کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ نہ بنوائیں، لیکن یہ کہنا کہ جو بنوا رہا ہے وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، اس میں ذرا سا احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ پھر دوسری جانب والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس طرف علماء کی میجورٹی ہو، علماء فقہاء ایک طرف ہوں، وہ چیز حق ہوگی، دوسرا جو مائنورٹی میں ہے اور قلیل تعداد میں ہے یہ غلطی کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رائے پر قائم رہنا چاہیں تو قائم رہیں، لیکن اس شادی بیاہ کے اندر ویڈیو بنانے میں یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ مردوں کی مرد بنائیں، عورتوں کی عورتیں بنائیں، اور پھر یہ جو ایڈٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں یہ ذرا مطلب سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر کی بعض اوقات پردہ دار خواتین کو دیکھا ہے، ویسے برقع پہنیں گی، جب ویڈیو بننے لگے گی نقاب کھول کے پوز ماریں گی، پوز بنائیں گی کھانا کھاتے ہوئے، پھر ایکشن کے ساتھ ہماری بنا لو جی ویڈیو۔ اب یہ جاتی ہے ایڈٹ کے لیے، جب ایڈٹ کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی مطلب خاتون نقاب پہن کے تو کر نہیں رہی ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ پھر پکچرز نکال لیتے ہیں، کلپس نکال لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ غیر مرد آپ کے اوپر نگاہ ڈالے اور پھر آپ کی کلپس نکال کے اپنے دوستوں کو دکھائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہر کام کرنے والا، ویڈیو بنانے والا ایسا کرتا ہی ہوگا، لیکن بہرحال ہوتا بھی ہے، تو اس لیے جو ویڈیو بنانے والے ہیں وہ ناراض نہ ہو کہ یہ مفتی صاحب کے ہمارے کاروبار پہ لات مار رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو مطلب عورتوں کا پورشن ہے اس میں عورتیں ہی بنائیں اور کوشش یہ کریں کہ ایڈٹ بھی اس طریقے سے ہو کہ غیر مردوں کی نگاہ اس پہ نہ پڑے، تو فی نفسی ویڈیو بنانا بہرحال جائز ہے، لیکن ان قیودات کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں جی بینڈ باجا تو ضرور بجے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہرحال ہمارے نزدیک تو یہ بینڈ باجا مطلقاً حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شادی بیاہ کے موقع پر بھی اس کو منع فرمایا۔ جو ہمارے ہاں جس طرح رائج ہے اور جو بھی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں اور جس طرح لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے، کیونکہ صرف بینڈ باجا نہیں ہوتا، پھر پٹاخے بھی ہوتے ہیں، بم ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں۔ جب وہ برات محلے کے اندر، گلیوں کے اندر داخل ہوتی ہے تو جو پھر شور شرابہ اور پورے محلے والے اپنے کان بند کر رہے ہوتے ہیں، جو بیمار ہے اس کی بیچارے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جو نفسیاتی مریض ہیں ان کی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایسی شادی کہ جس میں اپنی خواہش کو، اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں کے دل دکھائے جا رہے ہیں اور ان کی بددعائیں سمیٹی جا رہی ہوں، اس میں برکت ہو جائے، یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ خوب بینڈ بجائیے، پھر اس کے بعد گھروں میں جو بینڈ بجتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو اس لیے شریعت کے مطابق معاملات کیے جائیں بہت بہتر ہے۔ اور یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ ایسے موقعوں پر خواتین کے سامنے فوراً ہتھیار ڈال کر بیچارے سے بن جاتے ہیں، بے بسی کیا کریں جی، گھر والے کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ گھر والے کہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے آپ چولہے پہ جا کے بیٹھ جائیں، جلتے چولہے پر، یا خوشی کا موقع ہے ہمیں بس ہماری ضد یہ ہے کہ آپ تیسری منزل سے چھلانگ لگا لیں نیچے، تو کیا مان لیں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں مانیں گے، کہ تمہارا بیڑا غرق مجھے مرواؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی نقصان کے معاملے میں گھر والوں کے ساتھ آدمی کبھی تعاون نہیں کرے گا، محبت ایک طرف، یہ نقصان برداشت نہیں ہوگا، تو آخرت کا پھر نقصان کیسے انسان ان گھر والوں کی محبت میں برداشت کر لے؟ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک شادی میں گیا تھا، بیان وہاں پہ کیا، وہ نوجوان یو کے میں پڑھ کر آیا لڑکا ماشاءاللہ، اور دبئی میں سیٹلڈ ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاں مطلب انہوں نے کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی ناجائز رسم نہیں۔ اس میں تسلیم بھائی بھی میرے ساتھ تھے، سبی رحمانی تھے، میں نے بیان کیا، تسلیم بھائی کی نقابت تھی، سبی رحمانی نے اس میں نعتیں پڑھی اور اس مبارک تقریب کے ذریعے انہوں نے شادی کی گویا کہ ابتدا کی۔ تو اس طریقے سے اب ان کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی کرم فرمائے گا، برکت حاصل ہوگی۔ اس طریقے سے اگر آپ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو خوشی کے انداز بدل لیجئے، خوشی سے شریعت ہمیں منع نہیں کرتی، لیکن یہ جو طریقہ کار ہیں بینڈ باجے یہ بہت زیادہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا بینڈ باجے والے بھائی سن رہے ہوں گے، وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ مصعب ایسا بولنا ہے، تو بھائی بہت معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ شرعی حکم تو بیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سنتے ہیں اس کو مخالفت کا نام دے دیتے ہیں کہ شاید یہ مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت نہیں ہو رہی، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شرعی حکم بیان کرتے ہیں، وہ میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں خیال کروں کہ جی وہ فلاں کے خلاف جائے گا تو یہ بیان نہ کروں، دوسرا حکم سوچا یہ فلاں کے خلاف چلے جائے گا، یہ بھی بیان نہ کریں، تیسرا حکم ذہن میں آیا وہ فلاں کے خلاف چلے جائے گا، یہ بھی بیان نہ کریں، تو مجھے وہ حکم بتا دیجئے جو کسی کے خلاف نہ ہو۔
جو معاملات ہوتے ہیں یا کاروباری تجارتی مسائل ہوتے ہیں، ان میں کسی نہ کسی کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی بات جا رہی ہوتی ہے. مخالفت کا قصد ارادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارا ذہن کوئی تخریب کاری والا ذہن نہیں، بڑا مثبت اور تعمیری ذہن ہے. تو اسی لیے میں معذرت والے الفاظ اس لیے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ مجھ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ہوتا ہے بسا اوقات کے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کر علماء کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں. ہمارا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، بالکل نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر حکم بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جو علماء کے خلاف بولتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا ہو. اس لیے معذرت خواہانہ الفاظ بھی ادا کر دیتے ہیں کہ کوئی بھائی بہن ناراض نہ ہو، برا نہ مانے، لیکن شرعی حکم بیان کرنا یہ ہمارے منصب کے مطابق ہے اور ہمیں کرنا پڑیں گے، اس لیے آپ برا محسوس نہ فرمائیے گا. پوچھا کہ یہ شادی بیاہ کے اندر مہندی کی رسم کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں ہمارا مذہب اسلام رسومات کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ رسومات کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے خوشی کے موقع پہ اگر ہم رسمیں کچھ ادا کرتے ہیں تو ہر رسم کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. اسی رسم کو منع کریں گے کہ جو یا تو مکمل طور پہ ناجائز ہے تو منع کر دیا جائے گا، یا قابل اصلاح ہے تو جتنا اس کا مطلب ناجائز پہلو ہے ہم کہیں گے اس کو چھوڑ دیں، باقی جائز ہے. تو مہندی کی رسم جو ہے اس میں چند چیزیں ذرا ناجائز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ لڑکیوں کا بن سنور کر پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر بے پردہ نکلنا، اور پھر وہ رستے میں لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر بدنگاہی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہاں جا کر دولہا کو مہندی لگانا نامحرم لڑکیوں کا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسی کوئی رسم ہے کہ لڑکے کو لڑکے لگا لے، وہ بھی مہندی نہیں، مہندی تو مرد کو لگانا منع ہے، لیکن چلے یہ خوشی کے موقع پر چہرے وغیرہ پہ سے مذاق میں کرنے میں چل جائے گا، لیکن یہ ہاتھ پہ بنانا اور نقش و نگار بنانا یہ مرد کے لیے ناجائز رکھا ہے. اور یہ شاید بعض لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہو کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی بھی ہے، کہ ایک ہجڑا تھا جس نے مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھ پہ مہندی لگائی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مہندی لگا کر عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوانے کا حکم دے دیا تھا کہ اس کو مدینہ بدر کر دیا جائے، مدینے سے باہر نکال دیا جائے. تو یہ جو ہجڑے وغیرہ ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ عورتوں کے معاملے میں مرد کے حکم میں ہے، یعنی عورتوں کو ان سے پردہ کرنا واجب ہے، اور فی نفسی خود جو ہیں یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے حکم میں ہیں. یہ مطلب جو مرد ہیں جن میں مردوں کی علامات زیادہ ہیں مرد کے حکم میں ہوں گے، جس میں عورت کی علامات زیادہ ہیں وہ عورتوں کے حکم میں ہوگی. تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے بہرحال، اور یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو سب چھوٹ ہو، ہر ایک برا بھی نہیں ہوتا ہے، ہر ایک خراب نہیں ہوتا، ہر طبقے کے اندر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ خدا نخواستہ کوئی سن رہا ہو تو کوئی برا محسوس نہ فرمائے، لیکن بہرحال مرد کو مہندی لگانا اس طرح یہ نقش و نگار کے ساتھ منع ہوگا. اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے، رسم کو بدل لیا جائے، انداز بدل لیا جائے، نام چاہے مہندی رکھ دے تو شرعاً جائز ہو سکتا ہے. ایک کوشچن کیا تھا کہ یہ باہر کے ملک سے تھا کہ ہمارے یہاں جو اکثر شادیاں ہوتی ہیں اس میں ہال میں جب ہم جاتے ہیں تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. ایسی شادیوں میں شرکت کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہاں مختلف مطلب مسائل ہوتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو معذب دینی ہوں، جو عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، انہیں حتی الامکان ایسی مکس گیدرنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض اگر کسی مجبوری کے تحت جانا پڑ جائے، جیسے ان کی صاحبزادی کا نکاح کہیں ہوا اور سسرال والوں نے ان کے یہاں شادی ہو رہی ہے بلا لیا اور کوئی احتیاط نہیں کر رہے، اب اگر نہیں جاتے تو بیٹی کے لیے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں. بعض سسرال والے ایسے ہیں بامر مجبوری جا رہے ہیں، تو پھر ان سے گزارش کریں کہ وہ عورتوں کو ذرا ایک طرف کریں، وہ ایک سائڈ میں بیٹھیں اور میوزک کو بند کروائیں. یہ لازم کریں، کیونکہ ورنہ پھر لوگ دلیل بنائیں گے کہ جی آپ دیکھیں عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یا عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یا میوزک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دوسرا عام لوگ ہوتے ہیں شرعی احکام کے، وہ بھی چونکہ مکلف ہیں، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسی شادیوں میں شرکت نہ کی جائے. لیکن ایسی طرح کی کوئی مجبوری ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو پھر اس میں مجبوراً چلے جائیں اور کوشش کریں کہ میوزک بند ہو. اگر میوزک بند نہیں ہوتا اور آپ کو نقصان کا ناراضگی کا اندیشہ ہے تو کہیں کونے میں جا کے خواتین یا مرد حضرات بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو اس گیدرنگ سے بچائیں اور دل میں لاحول پڑھتے رہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ایسے مقام پر موجود ہو جہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ دل میں اس کو برا جانتا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس جگہ موجود نہیں. اور اگر کوئی کسی جگہ موجود نہیں وہاں گناہ ہو رہا ہے اور وہ شخص اس گناہ کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے.